ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم بات کرنا چاہیں گے کچھ اہم سٹوریز کے حوالے سے، جس میں خاص طور پر جو ہے سود کے خاتمے کے حوالے سے جو شک شامل کی گئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے، وہ بہت ہی اہم ہے، اس پہ بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس حوالے سے بھی آپ سے گفت و شنید ہوگی۔ لیکن ساتھ ساتھ کچھ اہم خبریں اور بھی ہیں جو کہ میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں اعجاز احمد خان، جو کہ معلم بھی ہیں اور اس کے علاوہ اشاعت التوحید و سنہ کے اپنے علاقے کے ناظم بھی ہیں۔ تو ان کا جو سب سے اہم کام ہے جو کہ مجھے ذاتی طور پر بہت پسند آیا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جتنے احباب ہیں وہ بھی اس نادر موقع سے جو ہے فائدہ اٹھائیں۔ اشاعت التوحید و سنت سے تعلق رکھنے والے جو علماء کرام کتابیں لکھتے ہیں، تو جیسی کوئی کتاب مارکیٹ میں آتی ہے تو اعجاز احمد خان صاحب جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کتاب کا PDF تیار کرتے ہیں، اور ظاہر ہے آپ دیکھیں بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جو کہ عام عوام کی دسترس میں نہیں ہیں، یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کتابیں خرید نہیں سکتے، یا بعض ایسی کتابیں ہیں کہ جن تک لوگوں کی رسائی ممکن نہیں ہوتی، تو ایسی نایاب کتابیں بھی وہ PDF میں تبدیل کر کے عام عوام تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایفرٹ ہے۔ سکرین پر میں نمبر بھی دے رہا ہوں، اور حوالے کے طور پر چند سکرین شاٹس جو ہیں وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو آپ جو ہے اعجاز احمد خان صاحب سے رابطہ کر کے اپنی مطلوبہ کتاب جو ہے PDF میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے ایک بہت ہی اچھے دوست ہیں مولانا زین اللہ صاحب مردان سے، ان کی اپنی کچھ تالیفات بھی ہیں جو کہ منظر عام پہ آ چکی ہیں۔ بڑی خوبصورت کتابیں انہوں نے جو ہے تالیف کی ہیں، تو وہ کتابیں بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور ان کا نمبر بھی میں سکرین پر دے رہا ہوں، تو جو خواہش مند حضرات ہیں تو یہ کتابیں ان سے لے سکتے ہیں۔ یہ کتابیں فی الحال PDF میں نہیں ہیں، لیکن اسی ویڈیو پیغام کے ذریعے میں اعجاز احمد صاحب سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ان کتابوں کو بھی آپ جو ہے PDF میں ضرور کنورٹ کریں، کیونکہ بہت سارے ساتھی مجھ سے رابطہ کر رہے تھے کہ جی یہ کتابیں PDF میں مل جائیں گی یا نہیں، تو سر دست جو ہے یہ کتابیں PDF میں نہیں ہیں۔ یہ کتابیں پشتو زبان میں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اردو زبان میں بھی اویلیبل ہیں۔ تو اعجاز احمد خان صاحب اگر یہ ایفرٹ کرتے ہیں تو جلدی یہ کتابیں بھی آپ کو PDF میں ملیں گی، لیکن سر دست اگر آپ یہ کتابیں پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو مولانا زین اللہ صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ایک اور اہم خبر بھی آپ کو دیتا چلوں اجتماع عام کے حوالے سے، کہ جمعرات سے جو ہے 24 اکتوبر سے لے کر 28 اکتوبر تک جو ہے بروز اتوار، یعنی کہ 4 دن مسلسل پنجپیر میں اجتماع عام ہونے جا رہا ہے، اور یہ شیخ القرآن حضرت مولانا طیب طاہری صاحب کی قیادت میں بہت ہی تربیتی، اصلاحی اور تبلیغی جو ہے اجتماع اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ تو آپ تمام دوستوں سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ضرور اس اجتماع میں شرکت کریں۔ ہاں البتہ میاں والی اور خاص طور پر چکڑالہ سے جو لوگ جانا چاہتے ہیں تو سکرین پہ ایک نمبر شو ہو رہا ہوگا، آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے جو ہے حافظ عبدالقیوم صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اپنی سیٹ جو ہے بک کروا سکتے ہیں، تاکہ آپ کو آنے جانے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو آپ چلتے ہیں اپنی آج کی ٹاپ سٹوری کی طرف، اور وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، جو کہ اس وقت میڈیا پر بہت زیادہ ان پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اور ان پہ ولاگز کیے جا رہے ہیں، اور ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے مختلف حلقوں میں۔ تو یہ جو مسودہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے جو پیش کیا گیا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے سب کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے۔ ظاہر ہے حکومت پہلے کچھ اور طریقے سے جو ہے اس کو منظور کروانا چاہ رہی تھی، لیکن یہ جو آئینی ترمیم ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس میں کچھ رد و بدل کی ہے، اور دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی شامل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے۔ تو اس میں جو ایک اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ 2028 تک جو ہے پاکستان میں سود کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مطلب انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ 2028 تک آپ کام کریں، اور 2028 تک سود کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ کوئی پہلی بار پاکستان میں نہیں ہو رہا، اگر آپ آئین کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سے پہلے بھی جو ہے اس پہ ڈیبیٹ ہوتی رہی، اور یہ چیز آئین کا حصہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے سودی نظام نہیں چلے گا، یا سود کا خاتمہ ہونا چاہیے، لیکن کوئی ڈیٹ جو ہے فکس نہیں تھی کہ اس دورانیے کے اندر اندر آپ جو ہے اپنی پالیسیوں میں تبدیلی لائیں یا سود کے خاتمے کی طرف جائیں۔ تو بہرحال ایک شک تو تھی، لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ تو اب ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا 2028 تک جو ہے پاکستان میں سود کا خاتمہ ہو پائے گا۔ اب دیکھیں اس کی 2 صورتیں جہاں تک میری معلومات ہیں، یا جو کچھ میں سمجھ پایا ہوں، کہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں، ٹھیک ہے، جو اندرونی نظام ہے وہ بھی سود پہ چلتا ہے، یا بینکوں میں سود کاری کا نظام ہے، تو اس کو تو کسی حد تک جو ہے ختم کیا جا سکتا ہے، مضاربہ یا مشارکہ کے جو قوانین ہیں اس طرح اس پہ جو ہے
کام کرنے کی ضرورت ہے اور ایک زبردست پالیسی بنانے کی ضرورت ہے، اور جب آپ سمجھیں گے کہ ایسے قوانین ترتیب دے دیے گئے تو وہ جو ہے اصول اور ضوابط جو ہے یہ قوانین جو ہے وہ لاگو کر کے یہ کام پاکستان کے اندر تو کیا جا سکتا ہے، یہ پاسبل ہے۔ لیکن جو قرضہ ہم آئی ایم ایف سے لیتے ہیں تو یہ جو آئی ایم ایف ہمیں پیسے دیتی ہے تو وہ جو قرضہ وہاں سے ہمیں ملتا ہے وہ تو ملتا ہی سود پہ۔ اب آپ سوچیں کہ اگر ہم ان کو سود نہیں دیں گے، یعنی جو پیسے ہم ان سے لیں گے، جتنا قرضہ ہم لیں گے اتنا ہی اگر واپس کریں گے تو ظاہر ہے ہمیں قرضہ نہیں ملے۔ تو سب سے پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہوگا، یعنی یہ پھر اس طرح سوچے انسان کہ اتنا زیادہ ایک تو قرضہ پاکستان نے ادا کرنا ہے، کیا پاکستان اس قابل ہے کہ 2028 تک وہ یہ سارا قرضہ اتار دے گا اور پھر نیا قرضہ بھی نہیں لے گا؟ ٹھیک ہے، آئی ایم ایف سے نیا قرضہ بھی نہیں لیا جائے گا اور جتنا قرضہ پاکستان پر ہے وہ اتار دیا جائے گا، کیا ایسا پاسبل ہے؟ دوسرا کہ اگر پاکستان کو اب قرضہ لینا پڑا تو کیا وہ جو قرضہ دیگر ممالک سے لیا جائے گا تو وہ بغیر سود کے لیا جائے گا؟ تو میرے خیال میں ایسا پاسبل نہیں ہے کہ کوئی ملک خاص طور پر آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمیں سود کے بغیر قرضہ دے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھائیں اور ہم اپنی معیشت کو بہتر کریں اور پاکستان میں جو ہے اس طرح کا کوئی اقدامات کیے جائیں، قوانین بنائے جائیں، اپنے اخراجات جو خاص طور پر حکومتی اخراجات ہیں ان کو کم کیا جائے، جتنا قرضہ ہم پر ہے ہم 2028 تک اس کو ادا کریں اور نیا قرضہ نہ لیں، ٹھیک ہے، نیا قرضہ نہ لیں، اور پھر پاکستانی جو بینک ہیں ان میں بھی جو ہے مضاربہ اور مشارکہ کے جو قوانین ہیں وہ لاگو کریں اور یہ جو سود کا نظام ہے اس کا خاتمہ کریں۔ تو اس طرح پھر ہم تجارت کریں دیگر ممالک کے ساتھ، نہ کہ ہم پیسے لیں، قرضہ لیں اور وہ بھی سود کے ساتھ، تو یوں تو پاسبل ہے، ورنہ جس ترتیب سے ہم جا رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ 2028 تک جو ہے پاکستان وہ سود سے باہر آ پائے گا، کیونکہ جس طرح کی ہماری پالیسیز ہیں تو ان پالیسیز کو بھی تو چینج کرنا پڑے گا نا، تب کہیں جا کے آپ بیرونی قرضے ادا کر پائیں گے، اپنے اخراجات کم کر کے اور مزید قرضہ نہ لے کر آپ یہ جو قرضہ ہے اس کو ادا کریں گے 2028 تک، اور اس کے بعد نیا قرضہ نہیں لیں گے تو تب تو پاسبل ہے۔ البتہ اگر اس طرح آپ نہیں کرتے تو پھر کیسے پاسبل ہے کہ آپ ساتھ ساتھ آئی ایم ایف سے قرضہ بھی لیتے رہیں اور ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی کرتے رہیں؟ میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو مولانا صاحب نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے تو اس پہ تمام علماء اکرام مفتی صاحب مولانا صاحب کو جو ہے اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور مدارس کے حوالے سے خاص طور پر کہ جی مدارس کی رجسٹریشن کا جو عمل ہے وہ پرانے سابقہ اصولوں کے مطابق ہی ہوگا، اور ان کے جو اکاؤنٹس منجمد کر دیے جاتے ہیں تو وہ بھی بحال کر دیے جائیں گے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی دیگر کئی اہم شقیں جو ہیں اس میں شامل ہیں، وہ تو آپ تفصیل سے اس کو اگر آپ ریڈ آؤٹ کریں تو آپ کو جو ہے چیزیں واضح ہوں گی۔ تو بہرحال یہ اس وقت جو ہے ہارڈ سٹوری ہے جو کہ میڈیا پہ بہت زیادہ گردش کر رہی ہے۔ تو میرا جو نقطہ نظر ہے یا میرا جو تبصرہ ہے یا میرا جو تجزیہ ہے یا میری جو سمجھ میں جو چیزیں آئی ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دی ہیں۔ آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ پیوستہ شجر سے امید بہار دیکھتے رہیے گا شجر ٹی وی۔ اللہ نے کے